ایک مشہور پاکستانی ٹی وی ایکٹریس جو اچانک سے غائب ہو جاتی ہے، اس کے لاکھوں میں فالوورز تھے۔ یہ کوئی مووی پلاٹ نہیں، یہ ایک ریئل لائف ہے۔ ایک پاکستانی ایکٹریس حمیرہ اصغر علی کی جولائی 2025 میں جب پاکستان کی کراچی پولیس ایک لاکڈ اپارٹمنٹ میں ایوکشن آرڈر انفورس کرنے کے لیے گھسی تو جو اس نے دیکھا اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ 32 سال کی حمیرہ اصغر علی اپنے گھر میں بے جان لاش کی صورت میں ملی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک اتنی بڑی سٹار جس کی زندگی صرف گلیمر اور لائم لائٹ تھی، وہ اتنی خاموشی سے کیسے چلی گئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حمیرہ اصغر علی کوئی ان نون یا عام لڑکی نہیں تھی، وہ ایک پاکستانی ایکٹریس، ماڈل اور ریئلٹی ٹی وی سٹار تھی۔ 2023 میں اسے نیشنل وومن لیڈرشپ ایوارڈ جیتا ایز بیسٹ ایمرجنگ ٹیلنٹ اینڈ رائزنگ سٹار۔ اور سوشل میڈیا انسٹاگرام پر اس کے 7 لاکھ سے زیادہ فالوورز تھے۔ لیکن یہ صرف ایک طرف کا سچ تھا، ریئلٹی کچھ اور تھی۔ ہمارا ایک بریلینٹ پینٹر اور اسکلپچر بھی تھی۔ باہر سے سب کچھ پرفیکٹ لگتا ہے نا، لیکن اندر سے وہ اکیلے پن سے گزرتی جا رہی تھی۔ اس کے دوستوں کے مطابق پچھلے کچھ سالوں میں ہمارا کافی زیادہ آئسولیٹڈ ہو گئی تھی۔ پچھلے 7 سال سے وہ پاکستان کے کراچی کے ایک فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک لڑکی جو دنیا کے لیے اتنی زندہ اور سکسیسفل تھی، اس کی زندگی اصل میں کتنی خاموش تھی۔ ہمارا کا لینڈ لارڈ پچھلے کئی مہینوں سے اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان پیڈ رینٹ اور سائلس نے اسے پریشان کر دیا تھا اور آخر کار لینڈ لارڈ نے کورٹ سے ایوکشن آرڈر لے لیا۔ 8 جولائی ٹیوزڈے آفٹرنون پاکستان کراچی کے پورٹ ایریا ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں ایک کورٹ بیلیف اور پولیس آفیسرز ہمیرہ کے فلیٹ پہنچے۔ دروازہ کھٹکایا گیا، بار ناک کیا گیا، لیکن اندر سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ فلیٹ پورا اندر سے لاک تھا۔ پولیس نے فائنلی دروازہ توڑا اور جو اندر دیکھا اس نے پورے پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ڈم لائٹ میں زمین پر پڑی تھی حمیرہ اصغر کی لاش۔ اس کی کافی ٹائم سے ڈیتھ ہو چکی تھی۔ سین دیکھ کر اتھارٹیز سٹنٹ رہ گئی، نہ کہ فورس اینٹری نہ کہ وائلنس کا نشان۔ دروازہ اندر سے بالٹڈ تھا اور کسی بھی فاؤل پلے کا کوئی سیدھا ایویڈنس نہیں تھا۔ پولیس نے سب کچھ کیئرفلی ایگزامن کیا، لیکن لاش اتنی ڈیکمپوز ہو چکی تھی کہ کاز آف ڈیتھ کلیئر نہیں تھا۔ نہ کوئی چوٹ، نہ خون، نہ زہر کا کوئی نشان۔ ڈاکٹرز نے کاز آف ڈیتھ کو ریزرو کر دیا۔ اٹاپسی اور ٹاکسیکولوجی رپورٹس کا ویٹ کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے پہلے یہ اندازہ لگایا کہ شاید اس کی موت 15 دن پہلے ہو گئی ہو، لیکن اصلی شاک تب لگا جو فورینسک اور ڈیجیٹل ایویڈنس سامنے آیا، جنہوں نے اس کہانی کو اور بھی زیادہ ڈارک اور مسٹیریس بنا دیا۔ کلیوز نے یہ بتایا کہ حمیرہ کی ڈیتھ شاید لیٹ 2024 یعنی 2024 کے کئی مہینے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ انویسٹیگیٹرز کو اس کے فریج میں رکھا کھانا ملا جس کا ایکسپائری ڈیٹ ستمبر 2024 تھا۔ اس کے فون کا لاسٹ ایکٹیویٹی بھی اکتوبر 2024 کے پہلے ہفتے کا تھا۔ ان پیڈ بلز کی وجہ سے الیکٹریسٹی بھی اکتوبر میں کٹ آف ہو چکی تھی۔ سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اس کا لاسٹ واٹس ایپ میسج ایک رائڈ ہیلنگ سروس کا تھا اور لاسٹ سین اکتوبر 7، 2024۔ یعنی سب سائنس یہ کہہ رہے تھے کہ حمیرہ کی موت اکتوبر 2024 میں ہو گئی تھی اور کسی کو 8-9 مہینے تک پتہ نہیں چلا۔ ایک ریزن یہ تھا کہ اس کے ساتھ والا فلیٹ خالی تھا، اس لیے کسی کو کوئی اسمیل یا ڈسٹربنس فیل ہی نہیں ہوئی۔ پوسٹ مارٹم ڈاکٹر سمیہ سعید نے کنفرم کیا کہ باڈی اتنی ڈیکمپوز ہو چکی تھی کہ ایگزیکٹ کاز جاننے کے لیے ٹاکسیکولوجی اور ڈیٹیل فورینسک ٹیسٹ چاہیے ہوں گے۔ پولیس نے فاؤل پلے رول آؤٹ نہیں کیا، لیکن مرڈر کا ابھی تک کوئی ایویڈنس بھی نہیں ملا۔ دوستو، یہ ایک ایسی مسٹری بن گئی جہاں سوال تھا کہ حمیرہ کے ساتھ کچھ ہوا یا اس کی تنہا زندگی اس کا دشمن بن گئی۔ یہ کہانی آلریڈی کم دردناک تھی، جو اگلا ٹوسٹ آیا اس نے سب کو چٹکا دے دیا۔ جب حمیرہ کی باڈی ملی، اتھارٹیز نے ترنت اس کی فیملی کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کی۔ فون ریکارڈ سے ٹریس کر کے پولیس نے پاکستان لاہور میں اس کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کیا۔ ڈاکٹر اصغر علی حمیرہ کے فادر نے فون اٹھایا اور جو کہا
उसने सबको शॉक में डाल दिया। उन्होंने अपने बेटे की लाश लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि फैमिली ने हुमैरा असगर से सालों पहले रिश्ते तोड़ दिए थे और अब उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। अथॉरिटीज़ ने एक लॉस्ट अटेम्प्ट किया फैमिली को कन्विंस करके, और फाइनली हुमैरा के ब्रदर इन लॉ ने एग्री किया कि वो कराची आकर उसकी बॉडी रिसीव कर लेंगे। लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था और ये फैमिली इंसानियत के टस्क में फेल हो गई थी। हुमैरा की कहानी एक मिस्ट्री नहीं थी, वो एक मिरर थी सोसाइटी के लिए। जब लगा कि कहानी के सारे राज सामने आ चुके हैं, तब एक और ट्विस्ट सामने आया। हुमैरा की डेथ के कुछ हफ्तों बाद, सिर्फ कुछ हफ्तों पहले, एक और पाकिस्तानी एक्ट्रेस 76 ईयर्स की आयशा खान भी पाकिस्तान कराची के अपने घर में डेड मिली थी। तो क्या ये बस एक कोइंसिडेंट था या फिर एक बिगर सोसाइटल फेलियर का सिग्नल? लेकिन पुलिस बिल्कुल चुप थी। जब तक कोई सॉलिड एविडेंस ना मिल जाए, इन्वेस्टिगेटर्स ने हुमैरा असगर की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स स्कैन किए। उसके 2 फ़ोन्स ऑलरेडी बंद हो चुके थे, लेकिन उन्हें शक था कि क्या कोई तीसरा फ़ोन भी था, क्योंकि अक्टूबर 2024 के बाद उसका हर कम्युनिकेशन अचानक बंद हो गया था। बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे अक्टूबर के बाद हुमैरा की ज़िंदगी फ्रीज हो गई हो। ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ अभी तक अननोन है। क्या ये सडन मेडिकल इमरजेंसी थी, क्या ओवरडोज, सुसाइड या कोई साइलेंट सा मर्डर जिसका कोई सबूत भी नहीं छोड़ा गया? काफ़ी सवालों के जवाब अब भी मिसिंग हैं। अथॉरिटीज़ अब टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स का वेट कर रही हैं और फॉरेंसिक स्वीप चल रहा है। कभी कभी ज़िंदगी अनआंसर्ड ही चली जाती है, और हुमैरा के केस में जो खामोशी उसने छोड़ी वो किसी भी जवाब से ज़्यादा तेज़ है। हुमैरा असगर अली की कहानी सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं थी, ये एक ट्रेजिक मिरर था जो उन टॉपिक्स को रिफ्लेक्ट करता है जिन पर हम बात करने से घबराते हैं। मेंटल हेल्थ, लोनलीनेस और इंसानी कनेक्शन की ज़रूरत। इन सेलिब्रिटीज़ में हमें सिर्फ फॉलोअर्स और फेम नज़र आता है, लेकिन हुमैरा की कहानी ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम उन फिल्टर्स के पीछे छुपी तन्हाई को देखें। ये कहानी हमसे कुछ दर्दनाक सवाल पूछती है। क्या ये सिर्फ उसकी कहानी है या हमारी सोसाइटी का सच?